نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد النبي الأمين المكين الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین عزیزکار، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی بندگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں ایمان جیسی نعمت میسر ہے. جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو. سامعین عزیزکار، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری برکتیں اور بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس حدیث پاک سے معلوم ہو جاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور جس مہینے میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کی برکت اور رحمت سے جو انسان فائدہ نہیں اٹھاتا وہ انتہائی ہی بدقسمت اور بدنصیب ہے. ان دنوں کو، ان بابرکت دنوں کو اللہ تعالیٰ نے گنتی کے دن، قرآن مجید میں گنتی کے دن فرمایا ایام معدودہ، اور جو بندہ ان گنتی کے دنوں میں برکتیں نہیں لیتا، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو رحمت اس میں دی ہیں وہ نہیں پاتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انتہائی بدنصیب ہے، بدقسمت ہے. پھر اس مہینے میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریحان. جس طرح دنیا میں دنیا داروں کے لیے آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو ایک وی آئی پی لانچ ہوتا ہے، یا کہیں کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر دنیا دار بڑے عہدیدار بندہ آتا ہے تو اس کے لیے ایک دروازہ بنایا جاتا ہے، یہاں سے یہ لوگ گزریں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے رکھا ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جس دروازے کا نام ریحان ہے وہاں سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوتا ہے. پھر حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ جسے ریحان کہتے ہیں، اور دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوتا ہے. اتنی روزہ دار کی عظمت ہے اور اس کی رفعت اور شان ہے. پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھ. میں نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں، ایسا حکم فرمائیں کہ وہ کام کروں. تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھ. پھر ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. جن پر جہنم واجب ہوتی ہے تو 10 لاکھ گناہگاروں کو اللہ پاک کو آزادی دیتا ہے جہنم سے. اور پھر اور جب رمضان شریف کا آخری روزہ ہوتا ہے تو اس قدر اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جس طرح ایک دن سے حساب سے لے کر ایک دن سے اللہ پاک نے 10 لاکھ کو بخش دی ہے. سارے مہینے کے حساب سے اللہ پاک آخری روزے کے دن لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں. جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان سے جہنم سے آزادی ملتی ہے. پھر ایک اور حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ممبر کے قریب ہو جائیں. وہ فرماتے ہیں ہم ممبر کے قریب ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف پر اپنے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی مبارک پر جب وہ مبارک قدم پڑے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شریف دے چکے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے آج ایسی بات کہی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے ہوئے تھے تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ جو انسان روزہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے لیے مغفرت کا راستہ نہ بنائے وہ ہلاک ہو جائے. ایسا انسان ہلاک ہو جائے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے لیے بخشش نہ کروائی، جنت میں جانے کا راستہ نہ بنا سکا. تو میں نے کہا آمین. پھر میں نے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جس بندے کے سامنے آپ کا ذکر مبارک کیا جائے، آپ کا نام مبارک لیا جائے اور آپ پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو ایسا بندہ بھی ہلاک ہو. تو میں نے کہا آمین. جس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اور جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو آدمی اپنے والدین میں سے اور ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پائے بڑھاپے کی عمر میں اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت وہ اپنے واجب وہ کرا لے، جنت کا راستہ نہ بنا لے، وہ ہلاک ہو جائے. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اپنے والدین کے بارے میں فرمایا وبالوالدین احسانا. جہاں پر اپنا ذکر کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو. پھر حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن انسان کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا مولا اس نے مجھے پورا دن اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اس نے روزہ رکھا، پورا دن اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا رکھا، مولا اس کو معاف فرما دے. اور پھر قرآن مجید سفارش کرے گا مولا یہ دن کو روزے رکھتا تھا اور رات کو اپنی نیند قربانی کر کے یہ مصلے پر آ کر کے ہمیں لیل کیا کرتا. اے مولا آج تو اس کو بھی بخش دے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی سفارش پوری کر دی جائے گی. روزے کی سفارش بھی کہ بندہ میرے روزہ رکھتا تھا
مولا بھوکا پیاسا رہتا تھا، اور قرآن مجید بھی یہ کہے گا کہ مولا یہ رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر قیام اللیل کیا کرتا تھا، آج اسے بخش دے، اور دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اس کو بخش دیا جائے گا۔ اور ایک آخری حدیث ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ لاکھوں گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، حالانکہ وہ سب جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب جمعہ کی رات ہوتی ہے اور جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ساعت میں، ہر گھڑی میں لاکھوں بندوں کو جہنم سے جو ہے آزاد کرتا ہے۔ جتنی رمضان شریف کی برکت ہے، روزے کی برکت ہے، اسی طرح جمعۃ المبارک والے دن بھائی بندہ روزے سے اس کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ آئیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے، کتنے ہمارے پیارے، ہمارے دوست احباب، ہمارے جاننے والے، ہمارے رشتہ دار جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال ان کی زندگیوں نے وفا نہ کی۔ کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ رمضان شریف نصیب ہو یا نہ ہو۔ جتنی اس کی برکتیں، رفتیں اور شانیں اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، ان کے مطابق ہم کوشش کریں۔ انسان ہم سے غلطیاں ہوتی، چند دن ایام معدودات اللہ کریم نے گنتی کے دن ان کو قرار دیا قرآن مجید میں۔ اس میں جتنا ہو سکے روزہ کو رکھیں، اور اس میں اس کا ادب کرنے کی کوشش کریں، اس کے تقاضے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص رات کو قیام اللیل جیسے تراویح ہم کرتے ہیں، تراویح میں ضرور ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ چند دن، آج پہلا عشرہ رحمت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، 20 دن رہ گئے، شاید 19 دن اس زندگی کے ویلے، شاید اگلے سال ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم ایسے شاید کتنے نہ، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہوں کہ جو ہم نے سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا کی وہ سنتے ادا کریں۔